اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے، جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے، تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پاک کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہی ہے کہ ہم نے اس قرآن پاک کو حق کے ساتھ ہی اتارا، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور یہ قرآن پاک حق ہی کے ساتھ اترا۔ اس کو نازل کرنے والا خود مالک کائنات ہے، لانے والا جبریل امین سید الملائکہ ہے، اور جہاں نازل ہوا اس کا نام نامی اسم گرامی ہے قلب مصطفیٰ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک۔ اور یہ قرآن کریم اتنا وزنی ہے کہ ایک اور موقع پر سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ کلام الہی قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور نبی پاک علیہ السلام کو قرآن پاک اللہ پاک نے حفظ بھی کروا دیا۔ جبریل امین جب چند آیات ضرورت کے مطابق لے کر نازل ہوا کرتے تھے تو وہ حضور علیہ السلام کے سامنے قرآن پاک کو پڑھا کرتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام اس قرآن شریف کی آیات کو آپ بھی تیزی سے ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یہ تکلیف بھی وہ پسند نہ آئی، فرمایا اے میرے محبوب آپ میرے کلام پاک کو دہرانے کی یا حفظ کرنے کی دقت نہ اٹھایا کریں، آپ صرف دہرا لیا کریں، رہ گیا اس کو یاد کرانا وہ میں رب کا کام ہے۔ تو پھر قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک حرف کو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے میں محفوظ فرما دیا۔ پھر حضور علیہ السلام جبریل امین کو سناتے تھے، جبریل امین حضور کو سناتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو جو حاضر ہوتے تھے ان کو یاد کروایا کرتے تھے۔ پھر جو صحابہ کرام کاتبین تھے، لکھنے کا ہنر جانتے تھے، ان کو حکم ہوتا تھا وہ قرآن کریم کی آیات کو لکھ کر ایک صندوق مبارک مسجد نبوی شریف میں رکھا ہوا تھا، وہ آیات طیبات اس صندوق میں رکھ دی جاتی تھی۔ اس وقت کاغذ اتنی ایڈوانس شکل میں نہیں تھا، کھجور کی چھال پر یا صحابہ کرام پہاڑوں میں، مکہ شریف کے پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ وہ مبارک آنکھیں جنہوں نے کعبۃ اللہ شریف کا دیدار کیا، جنہوں نے گنبد خضرا کی زیارت کی، اللہ ان آنکھوں کا نور کو سلامت رکھے، اور جو انتظار میں ہیں اللہ پاک اس مقدس سرزمین میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہاں سانس لینا بھی عبادت ہے، وہاں سانس لینا بھی وہ پاک صاف ہے جو قلب و ذہن کو، پورے وجود کو، ذہن انسانی کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔
تو صحابہ کرام مکہ شریف کے پہاڑوں میں چلے جایا کرتے تھے، تو وہاں پتھر کی سلیٹیں اٹھا کر لے آیا کرتے تھے، وہ بھی حضور کی خدمت میں پیش ہوتی تھی، ان پر بھی آیات طیبات کو لکھ لیا جاتا تھا۔ یا جب اونٹ کو ذبح کرتے تھے، اس کے شانے کی ہڈی سے گوشت کھرچ کے اس ہڈی کو خشک کر کے اس پر، وہ چونکہ بہت چوڑی ہوتی ہے اس لیے اس پر بھی آیات طیبات کو لکھ کر اس صندوق میں محفوظ کر دیا جاتا تھا۔ پھر ایک صحابہ کرام کسی دوسرے ملک کی طرف گئے، غالباً مصر کی طرف، وہاں کاغذ موجود تھا، تو وہاں سے وہ کاغذ لائے مکہ شریف میں، اور یہاں پر وہ جو آیات طیبات مختلف جگہوں پر لکھی ہوئی تھی ان کو ایک کتابی شکل میں لکھ کر محفوظ کر دیا گیا۔ پھر صحابہ کرام جب کوئی نیا مسلمان ہوتا تو اسے زبانی یاد کرا دیتے تھے، جس کو دقت ہوتی تھی پڑھنے کی اسے وہ قرآن پاک کھول کر زیارت بھی کرواتے تھے، اس کو پڑھاتے بھی تھے۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وہ جو قرآن پاک کا مصحف شریف تھا، وہ ام المومنین حضرت حفصہ جو نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری ماں ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، اور حضرت عمر فاروق کی وہ بیٹی ہے، ان کے پاس وہ امانت محفوظ تھی۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول نے ذمہ لگایا کہ آپ صحابہ کرام سے آیات طیبات کو سنیں اور اس کے مطابق جو قرآن پاک مصحف شریف میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ کہیں کوئی آیت کریمہ ضائع تو نہیں ہو گئی۔ لیکن کیسے ضائع ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اللہ پاک نے خود فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن پاک کو نازل کرنے والے بھی اللہ پاک فرماتے ہم ہیں اور اس کی حفاظت کا بھی ہم نے ذمہ لیا ہے۔ تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اسی طرح آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا جس طرح اللہ پاک نے نازل فرمایا، اور اس لیے فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ قرآن کریم ہم نے حق ہی کے ساتھ اتارا اور یہ حق ہی کے ساتھ اترا۔ اور پچھلے جمعہ پر بھی میں نے یہ آپ کو تحفہ دیا تھا، آج میرے مہربان تشریف لائے ہیں، تو جامع مسجد معینیہ میں جو سامعین بیٹھے ہیں آپ یہ تحفہ دوبارہ سن لیں۔ حضرت محمد بن سماک سب کا رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی ہو گزرے ہیں، ان کو مثانے میں کوئی تکلیف ہو گئی تو ان کا پیشاب لیا گیا اور کسی حکیم کی تلاش کی گئی، تو پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں ایک حکیم صاحب ہیں تو صحیح، لیکن وہ ہیں عیسائی، غیر مسلم ہیں۔ تو آپ کے شاگردوں نے اور آپ کے صاحبزادوں نے وہ کرورا کا وہ سیمپل لیا اور اس غیر مسلم عیسائی حکیم کی طرف چلے کہ وہ دیکھے کہ تکلیف کیا ہے۔ راستے میں انہیں ایک بڑی خوبصورت لباس والی شخصیت ملی جن کے کپڑوں سے بھی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا محمد بن سماک کے شاگردوں کہاں جا رہے ہو؟ بتایا حضور ہمارے استاد محترم کو تکلیف ہو گئی ہے، ہم ان کے کرورے کا سیمپل حکیم صاحب کو چیک کرانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے تکلیف کیا ہے، تاکہ اس کے بعد علاج شروع ہو۔ تو وہ جو راستے میں بزرگ ملے انہوں نے فرمایا کہ بڑے تعجب کی بات ہے، آپ اللہ کے ولی کا علاج کرانے کے لیے جا کہاں رہے ہو؟ اللہ کے دشمن کے پاس جا رہے ہو، واپس ہٹو اور جا کر اپنے استاد محترم کو میرا یہ پیغام سناؤ کہ جس جگہ انہیں درد ہے وہاں اپنا یہ دایاں ہاتھ رکھ کر یہ آیت کریمہ پڑھیں وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، پھر درد جانے اور رب جانے، تمہیں ادھر حکیم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ واپس آ گئے،
انہوں نے آ کر سلام عرض کیا، حضور ہم آپ کا یہ سیمپل ادھر لے کر گئے ہیں، لیکن یہ واقعہ پیش آیا ہے، ایک بزرگ ہمیں ملے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اپنے استاد محترم سے کہیں آپ نے اسی طرح کیا، جہاں پر درد ہو رہا تھا وہاں ہاتھ رکھ کر وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ پڑھنے کی دیر تھی، اللہ کے فضل و کرم سے درد ختم ہو گیا، آپ بالکل تندرست ہو گئے، توانا ہو گئے۔ اب شاگردوں کو بھی تجسس پیدا ہوا، حضور بتائیے وہ جو باپا ہمیں راستے میں ملا تھا آپ جانتے ہیں وہ ہے کون؟ ہمیں تو وہ زندگی میں ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، وہ اس علاقے کا لگتا بھی نہیں تھا۔ تو حضرت محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے فرمانے لگے، میرے بچوں، میرے شاگردوں، وہ کوئی بیگانہ یا کوئی غیر نہیں تھا، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو یہ تحفہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ تحفہ لکھ لو اپنی کتابوں میں، اور جہاں جہاں میرے شاگرد جائیں گے یہ پیغام پہنچاتے جائیں گے۔ تو آپ کو بھی میں نے یہ تحفہ دیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، جہاں تکلیف ہو، درد ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا، حکیم کے پاس جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہوتی ہے، شفا اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ باقی یہ جو علاج کرانا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ ڈاکٹر پر بھروسہ نہیں کریں گے، بھروسہ اور یقین کامل ہوگا اللہ کی ذات پر۔ ہاں یہ وسیلہ ہے، یہ اللہ پاک نے، یہ عالم اسباب جو ہوا، تو آئندہ جب بھی کسی کو تکلیف ہو، اللہ سب کو تکلیفوں سے بچائے۔ پہلے تو یہ دعا کریں، کیونکہ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، لیکن اگر اس کی آزمائش آ جائے تو پھر اسی کی بارگاہ میں عرض کریں، یا رب العالمین اگر یہ آزمائش تیری طرف سے آ گئی ہے تو اب ہمیں ثابت قدم رکھنا، زبان پہ شکوہ نہ آئے، بے ادبی کے جملے نہ آئیں، اور علاج سنت سمجھ کر کریں تاکہ سنت کا بھی ثواب آپ کو ملتا رہے، اور بھروسہ آپ کا، ہم سب کا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، آپ کے پاس جس مرض کا بھی کوئی مریض آتا، کوئی دعا کے لیے آتا، کوئی دوائی کے لیے آتا، تو آپ ان کو یہ اکثر یہ جملہ لکھ کر دیا کرتے تھے، اللہ شافی، اللہ الکافی، اللہ المعافی۔ بس یہ کسی کو جب عطا فرماتے تھے تو یہ کسی عام بندے کی زبان سے تو نہیں نکلا ہوا، نام تو اللہ کا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کہنے والا کون ہے۔ اگر ہم جیسا کوئی عام بندہ اللہ اللہ کرے گا تو اس کا اور اثر ہوگا، اور کوئی اللہ والا کہے گا تو اس کا اثر اور ہوگا۔ تو وہ جب آپ کے پاس کوئی خدمت میں حاضر ہوتا، اللہ پاک اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو اگر تکلیف، بیماری آ جائے، اور آج کل سردیوں کا موسم ہے، نزلہ، زکام، بخار یہ عام ہو چکا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے بخار کی دوائیوں کو بھی بلیک کرنا شروع کر دیا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ پتہ نہیں لالچ کہاں تک ہمیں جا کر چھوڑے گا۔ ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہم کام وہ کر رہے ہیں جو انسان نہیں کرتے، جانوروں جیسی ہماری سوچ ہو چکی ہے۔ پیسے کے لالچ میں پتہ نہیں ہم کہاں تک چلے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، یہ بلیک مارکیٹنگ سے بچائے۔ تو اگر بخار بھی ہو جائے تو فرمایا گیا ہے کہ جو بخار میں علاج بھی کراتا رہے، لیکن جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے اور سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، تو وہ اس سوچ کے ساتھ بخار کی تکلیف کو برداشت کرے، یہ بخار جب اترے گا تو اکیلا نہیں جائے گا، آپ کے گناہ بھی ساتھ لے جائے گا، بندے کو پاک صاف کر دیتا ہے یہ جو آزمائش آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موسم میں ہمیں احتیاطی تدابیر بھی اختیار کرنا چاہیے، لیکن اگر بیماری کا اٹیک ہو جائے تو اس وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اور علاج بھی کرانا سنت ہے۔ اور آخری چند لمحات ہیں، یہ میں اس موضوع پر بھی اظہار خیال کرنا ضروری تھا کہ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا 7واں مہینہ، رجب المرجب، پورا نام اس کا ہے رجب المرجب، اور یہ بھی ایسا برکتوں والا مہینہ ہے کہ یہ جو تینوں مہینے یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں، رجب کے بعد شعبان المعظم، شعبان المعظم کے بعد رمضان المبارک،
ان تینوں مہینوں کی شان سنیے. حدیث قدسی ہے رجب کے بارے میں, اللہ پاک فرماتے ہیں الرجب لی, رجب میں رب کا مہینہ ہے. شعبان میرے مصطفیٰ کا, حضور فرماتے ہیں وہ میرا مہینہ ہے. رجب اللہ کا مہینہ, شعبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ, اور آگے آیا ہے رمضان, سرکار فرماتے ہیں یہ میری امت کا مہینہ ہے. تو یہ رجب شریف طلوع ہو چکا ہے, آج غالباً اس کی 9 تاریخ ہے, اور اسی مہینے پہ اکثر مسلمان زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں. تو آپ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں, جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے, جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے اسی طرح زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے. اگر کوئی بندہ زکوٰۃ والے حکم کو بائی پاس کر کے آگے نکل جائے تو یہ اسلام کا پہلے سبق میں سے پہلا سبق ہے زکوٰۃ ادا کرنا. اور حضرت یہ کتنا ضروری ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں چند جو نئے قبیلے مسلمان ہوئے, انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ حضور جب آپ حیات تھے تو ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے, اب حضور پردہ فرما گئے ہیں تو اب ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے, تو ہم اپنی مرضی سے زکوٰۃ دیں یا نہ دیں. ان کا یہ بات جب حضرت امیر خلیفۃ المسلمین کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے بڑا سخت قدم اٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اگر یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ پاک میں زکوٰۃ دیا کرتے تھے, اگر اونٹ کے گلے کی رسی بھی نہیں زکوٰۃ والی دیں گے تو پھر بھی میں جنگ کروں گا ان سے اور وہ وصول کروں گا. تو آپ نے لشکر تیار کیا کہ جو زکوٰۃ کے منکر ہیں وہ اسلام کے منکر ہیں, ان کے خلاف جہاد کیا جائے. تو پھر ان لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ خلیفۃ المسلمین یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے, یہ مکتب مصطفیٰ کے پہلے شاگرد ہیں جنہیں حضور نے اپنا یار غار بھی بنایا, یار مزار بھی بنائے گے. اور پھر انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی. تو آپ جو صاحبان حیثیت ہیں وہ زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہمارے غریب, آج کل کتنی مہنگائی ہے, غربت بہت زیادہ ہے, ہم یعنی پڑھے لکھے لوگ بھی امیر لوگ بھی اس مہنگائی سے عاجز آ چکے ہیں. تو ذرا دیکھیں کہ جن کی دہاڑی نہیں لگی, جن کو دھند کی وجہ سے, بارش کی وجہ سے ان کی دہاڑی نہیں لگی, وہ شام کو ان کے بچے کیسے کھائیں گے, کہاں سے کھائیں گے؟ تو ان کی خدمت کے لیے یہ صدقات 2 قسم کے ہیں, نفلی صدقات اور صدقات واجبہ. عشر, فطرانہ اور زکوٰۃ, یہ تینوں صدقات واجبہ ہیں. ان میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے, اپنی مرضی سے گھٹا بڑھا نہیں سکتے, نہیں دیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. باقی رہ گئے نفلی صدقات, جیسے ہم خیرات ایک دیگ پکا دی, کسی کو کوئی خدمت کر دی, کسی کو سوٹ کپڑوں کا لے کر دے دیا, تو یہ نفلی صدقات ہیں. ان میں آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں, دیں تو ثواب ملے گا, نہ دیں تو پکڑ نہیں ہوگی, لیکن صدقات واجبہ دینا ضروری ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رجب المرجب کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے, اور ہمارے غریبوں کو بھی امیروں کے ساتھ محبت کی اور امیروں کے دل میں غریبوں کا پیار پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.